قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين۔ ان لوگوں نے کہا یہ تو خواب ہائے پریشاں یعنی بے معنی خواب ہے، ہم لوگ ایسے خوابوں کی تعبیر سے واقف نہیں ہیں۔ اضغاث احلام، اضغاث مضاف ہے اور احلام مضاف الیہ ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کے اعیان سلطنت فن تعبیر خواب سے ناواقف تھے، اس لیے بادشاہ کے کلام میں شک پایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے اعیان سلطنت کو اس طرح کہا کہ ان کنتم للرؤیا تعبرون، ان یہ حرف شک سے خطاب کیا، اور خود انہوں نے بھی کہا وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، تو خواب کے تعبیر کے علم کی انہوں نے نفی کی کہ ہم کو نہیں معلوم۔ رہا ان کا قول اضغاث و احلام کیوں کہا، تو یہ جاننے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تفصیلاً تو ہم خواب کی تعبیر کا علم نہیں رکھتے، مگر خوابوں جیسی جو بات ہونی چاہیے اس سے احتمالاً ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو کوئی خواب نہیں ہے بلکہ محض یہ ایک خیال ہے، اور اتنا علم اجمالی فن کے مہارت کی دلیل نہیں بن سکتا۔ نیز اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ جو ساقی ہے، شراب پلانے والا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ انا انبئکم، اس سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ تعبیر کے عالم نہ تھے، ورنہ علماء تعبیر کے فیصلے کے بعد ارکان سلطنت کے روبرو ایسی جرأت نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ جانتے ہی نہ تھے، بلکہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے سے مشتاق اور منتظر تھے کہ کوئی اس خواب کی تعبیر دے، اور اعیان سلطنت کا جواب اضغاث و احلام چونکہ تعبیر نہ تھا، اس لیے خواب کی وہی تعبیر واقع ہوئی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ خواب معلق رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر بیان نہ کر دی جائے، اور جب تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتی ہے، اور خواب کی پہلی ہی تعبیر واقع ہوا کرتی ہے، بشرطے کہ وہ خواب اصل تعبیر کے اعتبار سے اس پہلی تعبیر کا احتمال بھی رکھتا ہو۔ اگر قاعدے کے موافق پہلی تعبیر احتمال نہ رکھتا ہو تو پھر اس کا واقع ہونا بھی ضروری نہیں، بس جہاں کہیں دو تعبیروں میں سے دوسری واقع ہو جائے اور پہلی واقع نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ پہلی تعبیر قاعدے کے مطابق نہیں تھی، اور تعبیر کا علم قاعدے کے مطابق بہت ہی باریک اور بہت ہی دقیق علم ہے، اس لیے پورے خواب کی تعبیر کا علم یا اس کا احاطہ کرنا بہت ہی زیادہ دشوار ہے۔ اگلی آیت ہے وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ، اور ان دو قیدیوں میں سے جس کو رہائی مل گئی تھی، چھٹکارا مل گیا تھا، پھر ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتلاتا ہوں، آپ ذرا مجھے جیل خانے جانے دیجئے۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ شاہ مصر کے اعیان سلطنت اور بڑے بڑے رؤساء جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کرنے سے عاجز ہو گئے تو ساقی نے بادشاہ سے کہا کہ قید خانے میں ایک نیک صالح انسان موجود ہے جس نے میرے اور نان بھائی کے خواب کی بالکل صحیح تعبیر بتلائی تھی، اور ویسا ہی ہوا جیسا ہمیں بتلایا گیا تھا، اگر آپ اجازت دے تو قید خانے میں جا کر اس نیک انسان سے آپ کے خواب کی صحیح تعبیر لے آؤں۔ زمانے دراز کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ساقی کو یاد آیا، اور اسے یہ بات یاد آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے اپنا تذکرہ کرنے کی وصیت کی تھی، یا یہ یاد آیا کہ بادشاہ کے پاس نعمت پا لینے کے بعد ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے، یا یہ کہ بھول جانے کے بعد وہ پھر اسے یاد آئے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام ساقی کو یاد تو آ گئے، تو اس نے بادشاہ سے ان کے اوصاف و فضائل اور مظلومانہ قید کی پوری کہانی اور قید میں جانے کا سارا واقعہ بیان کر کے درخواست کی کہ مجھے جیل خانے میں جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے تاکہ آپ کے خواب کی صحیح تعبیر سے میں آپ کو واقف کرا سکوں۔ چنانچہ اجازت دی گئی اور وہ خواب کی تعبیر لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل خانے پہنچا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں پر نام نہیں لیا گیا، حالانکہ نام لیا جا سکتا تھا، مگر ساقی نے ان کا نام اس لیے نہیں لیا تاکہ اسی کو بھیجا جائے کہ وہ کون انسان ہے۔ اگر نام بتا دیا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ کسی اور کے ذمے بھی یہ کام سپرد کر دیا جائے، تو کسی اور کے ذمے یہ کام سپرد نہ کیا جائے، اس لیے اس نے نام نہ لے کر صرف ایسا کہا کہ ایک ایسے مرد صالح ہے اور ایک ایسے انسان ہے جو یہ اوصاف کے مالک ہیں جنہیں میں جانتا ہوں۔ فارسلون میں علماء نے کہا ہے کہ اگر ضمیر جمع تنہا بادشاہ کے لیے استعمال ہے تو یہ بطور تعظیم ہے، جیسا کہ بادشاہوں سے خطاب میں یہ بات معروف ہے۔